اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: معاشی ترقی کی حکمت عملی اور نظریہ پاکستان۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، فروری 2022۔ پاکستان اپنی آزادی کے 74 برس مکمل کر چکا ہے۔ اس موقع پر اس کی معاشی کارکردگی کا جامع اور صحیح جائزہ و تجزیہ اور اس کی جانچ پڑتال انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ 7 اشروں میں جو ترقیاتی منصوبے بنائے گئے، لگتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ دھندلے معاشی مستقبل میں وقتی راستے نکالنے اور بظاہر ہوشیاری سے راستے نکالنے کی کوششوں کے باوجود امکان نہیں ہے کہ مزید ایسی پالیسیاں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ یہ اپنے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں کے ساتھ پاکستانی معیشت کا مجموعی منظرنامہ ہے، جو قیام پاکستان کے مقاصد اور اس کے عوام کی ادھوری خواہشات کے تناظر میں تجزیے اور جائزے کا مستحق ہے۔ پے در پے الجھتے معاشی، انتظامی اور سیاسی تجربات کے نتیجے میں ابھرنے والے ایک عظیم قومی خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دانشوروں اور آزاد تحقیقی اداروں کو چاہیے کہ ان معاشی کامیابیوں اور ناکامیوں کو غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر درپیش چیلنج کا جواب دیں اور پاکستانی عوام کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے متبادل حکمت عملی اور پالیسی کے امکانات کو واضح کریں۔ میں پچھلے 7 اشروں میں معاشی کارکردگی کے بارے میں اپنے خیالات اور خدشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جو میری نظر میں چند مثبت کامیابیوں کے باوجود لوگوں کی ضروریات، توقعات اور امنگوں سے بہت کم ہیں۔ 7 دہائیوں کی ترقیاتی کوششوں اور بیرونی اور اندرونی بھاری قرضوں کو برداشت کرنے کے بعد انصاف کے بغیر واضح طور پر متضاد رویوں پر کھڑے معاشی پالیسی سازی کے نظام کا خواب دیکھنا ایک بیکار حرکت ہے۔ دولت چند حلقوں میں مرتکز ہو گئی ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد وسیع پیمانے پر غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے محرومی اور بدحالی کا شکار ہے۔ ترقی کی جو حکمت عملیاں برسوں سے اپنائی گئیں، وہ بڑے پیمانے پر بیرونی صلاح کاری اور تجاویز اور عالمی مالیاتی اداروں کی حاکمانہ ہدایات پر مشتمل تھیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ اصل حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ جمہور، عوام کی اقدار اور امنگوں سے بھی یکسر متصادم تھیں۔ یہ بیشتر پالیسیاں جواز، لیجیٹیمیسی اور اعتبار، کریڈیبلٹی دونوں سے خالی تھیں، اسی لیے بے ربط اور مسخ شدہ چلی آ رہی ہیں۔ اکثر اوقات یہ پالیسیاں معمولی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے اور فوری یا مقامی اور غیر ملکی مفادات کو تحفظ دینے اور ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنائی گئی تھیں۔ اگرچہ محض توازن یا بیلنس شیٹ کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن اس بیلنس شیٹ کے کچھ بھیانک پہلو بھی ہیں جن پہ باغور توجہ دیے بغیر بیلنس شیٹ متوازن نہیں رہے گی۔ اس بات پر بمشکل ہی کوئی اختلاف ہوگا کہ پاکستان کا مروج معاشی نظام اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پورا نہیں کر سکا، جسے نرم سے نرم الفاظ میں اوسط درجے کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس بنا پر پاکستان کو ناکام ریاست قرار دینا سخت مضحکہ خیز ہے، جیسا کہ ہمارے بعض کرم فرما اور نقاد مسلسل دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال اس نظام کو مارکیٹ اکانومی کے جادوئی منتر، لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن، نجکاری، بڑی صنعتوں کے استحکام کے نظریے اور عالمگیریت کی برکات کی وجہ سے کامیابی کی داستان کے طور پر پیش کرنا بھی غلط ہے۔ معاشی ترقی، تاریخی تناظر۔ پاکستان کی معاشی کارکردگی کو اس کے تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کا 25% آبادی ہونے کے باوجود ملکی معیشت میں حصہ بمشکل 5 سے 8% تھا۔
مسلم اکثریتی صوبوں یعنی موجودہ پاکستان کی معیشت زیادہ تر زراعت پر منحصر تھی۔ کپاس کا ایک بڑا پیداواری ملک ہونے کے باوجود 1947 میں پورے پاکستان میں صرف 2 ٹیکسٹائل ملیں تھیں۔ سنہری ریشے پٹسن کی صورتحال مشرقی پاکستان میں زیادہ قابل رحم تھی۔ پاکستان سنہری ریشہ پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک تھا، حالانکہ آزادی کے موقع پر اس میں سنہری ریشے کی کوئی ایک مل بھی نہیں تھی۔ 1947 میں ہندوستان کی صنعتی پیداوار میں اس خطے کا حصہ ناقابل یقین حد تک کم تھا، جو بمشکل 1% تھا۔ اس پس منظر میں سنگین ناکامیوں، ضائع ہونے والے مواقع، غلط ترجیحات اور منصفی کی اہم جہتوں کو ناقابل معافی حد تک نظر انداز کیے جانے کے باوجود گزشتہ 74 برسوں میں جو کچھ حاصل کیا گیا ہے وہ اہم ہے۔ اگر مسلمان اپنا الگ وطن نہ بناتے تو جو کچھ حاصل کیا گیا ہے یہ بھی حاصل نہ ہوتا۔ خود ہندوستان نے 1947 سے جو بھی معاشی ترقی کی ہے وہ بھی ممکن نہ تھی اگر یہ خطہ 2 بڑی قوموں کے درمیان خانہ جنگی سول وار کی حالت میں رہتا۔ اگرچہ دہلی کے حکمرانوں نے غاصبانہ طور پر مسئلہ کشمیر کھڑا کر کے اس پورے علاقے کو جنگی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ پاکستان ان چند ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے 7 اشروں کے دوران اوسطاً 5% کی شرح ترقی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے۔ کچھ اہم معاشی ترقیاتی اشاریوں انڈیکیٹرز پر نظر ڈالنے سے پیش رفت کا عمومی اندازہ ہوتا ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار جو 1947 میں صرف 58 ارب روپے تھی، 2021 میں بڑھ کر 46,464 ارب روپے ہو گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں۔ اوسط فیکس پر کیپٹا سالانہ اضافہ 2% سے زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں اس مدت کے دوران فیکس اوسط میں تقریباً 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان دنیا کا 6واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور جی ڈی پی خالص قومی پیداوار کے لحاظ سے اس کی 44ویں بڑی معیشت ہے، جو قوت خرید کے برابری کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو دنیا کی 28ویں بڑی معیشت بناتی ہے۔ تاہم فیکس جی ڈی پی اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے اس کی پوزیشن واضح طور پر خراب ہے۔ بالترتیب 203 ممالک میں 164واں اور 190 ممالک میں 147واں نمبر۔ سماجی شعبے میں ناکامی وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ بنیادی طور پر گمراہ کن پالیسیوں کی وجہ سے ہے، جس کو عوام کی عدم شرکت اور عمومی احتساب کی عدم موجودگی نے بڑھاوا دیا ہے۔ مزید برآں ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF جیسے عالمی سرمایہ دارانہ اداروں کی ہدایات پر ضرورت سے زیادہ انحصار رہا، جنہوں نے مغرب کے لیے بنے معاشی ترقی کے طریقوں کو تیسری دنیا کے ممالک پر چسپاں کرنے کی کوشش کی۔ معیشت کی بنیادی کمزوریوں اور ناکامیوں کا پتہ پالیسی کی غلطیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ غلط ترجیحات، بیرونی آمرانہ پالیسیوں، بد انتظامی اور بدعنوانی کی وجہ سے معاشی ترقی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ اشرافیہ ہی ہے جس نے عام آدمی کا حصہ غصب کر کے اپنی حد سے زیادہ منافع کمایا۔ غربت کی سطح میں اتار چڑھاؤ آیا ہے جو اس وقت آبادی کے 6% سے زیادہ ہے۔ البتہ مناسب زندگی گزارنے کی کم سے کم سہولتوں سے محروم لوگوں کی تعداد 20% تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح دولت کی تقسیم بھی دولت مندوں کے حق میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ غربت کے خاتمے میں ریاست کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ عالمی بینک کی ایک تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ غربت میں کمی لانے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تقریباً 28% پروگرام نجی سطح پر ہو رہے ہیں، جن کی سالانہ لاگت تقریباً 70 سے 100 ارب روپے ہیں۔ مختلف ادوار میں فوجی اور سول دونوں حکومتوں کی کچھ حقیقی لیکن بیشتر سطحی پالیسیوں میں تبدیلیوں کے باوجود معاشی بدحالی کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ سنگین تصوراتی ابہامات، معاشی حکمت عملیوں میں خامیاں، مسخ شدہ ترجیحات، سراسر نااہلی اور بدعنوانی تھی کہ معیشت ہموار نہ چل سکی اور بڑھوتری کی شرح برقرار نہ رہ سکی۔ مزید برآں معیشت کو وسائل کی بہت ہی غلط تقسیم سے زک پہنچی۔
جس کے نتیجے میں شدید عدم مساوات اور معاشی اور سماجی فوائد کے عدم توازن نے ملک کے مختلف خطوں کے درمیان منافرت، رکابت اور بے اعتمادی پیدا کی۔ پالیسی کی ان خامیوں اور کارکردگی میں ناکامیوں کی ذمہ داری ان تمام حکومتوں پر پوری آتی ہے جنہوں نے ان 7 اشروں میں ملک پر حکمرانی کی ہے۔ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سب کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اندیشوں کے تمام اطراف کی نشاندہی ضروری ہے۔ ان اہم ترین اطراف کی جانب آنے سے قبل ضروری ہے کہ 1950 کی دہائی سے جاری بحران اور الجھنوں سے متعلق سب سے بنیادی ایشو پر بات کی جائے۔ یہ ترقی کے تصور اور مطلوبہ معیشت کے ویژن سے متعلق ہے۔ ترقی کا ویژن، بنیادی امور۔ جن بیوروکریٹوں اور مقتدر جرنیلوں نے معاشی پالیسی کی تشکیل اور انتظام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور جن سیاستدانوں نے اس عمل میں حصہ لیا، ان کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی مشوروں اور ان کے ساتھ آنے والے دباؤ پر تھا۔ سیاست کے بانیوں کا ابتدائی ویژن دھندلا گیا، حتیٰ کہ غیر ملکی مشوروں اور عطیہ دینے والے اداروں کی ہدایات کی تعمیل میں انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کدھر جانا ہے۔ سرمایہ دارانہ پیراڈائم مثالیہ پر مبنی ترقی کا ماڈل جسے یورپ اور امریکہ میں آزمایا گیا، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کا مارشل پلان ان کا عرفہ معیار اور سکہ رائج الوقت بن گیا۔ ہیرڈ ڈومر ماڈل اور اس کے متعلقات جنہیں چینڈری، نرگسی، آرتھر لیوس، کوزنیٹس، روستو اور دیگر حضرات نے منظم کیا، ایک اہم نظریاتی سرچشمہ فیض انسپائریشن بن گیا، جبکہ امدادی ایجنسیوں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے تیار کردہ تجاویز، خاص طور پر ورلڈ بینک اور IMF نے ترقیاتی حکمت عملیوں اور پالیسیوں کے لیے جو معیار اور ضابطے پیرامیٹرز مقرر کیے، انہی کو گزشتہ 6 اشروں سے مختلف حکومتیں اپناتی چلی آ رہی ہیں۔ کچھ کچے پکے تغیرات کے باوجود تقریباً تمام حکومتوں نے ترقی اور معاشی تبدیلی کے لیے سرمایہ داری کا تجویز کردہ راستہ ہی اختیار کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سوشلزم سے داغدار نعرے بازی یا بیان بازی اور جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں برائے نام اسلامی اقتصادی پالیسی بھی سرمایہ داری کے کردار کے اصل جوہر کو تبدیل نہ کر سکی۔ دوسرے خطوں کی طرح یہ ماڈل یہاں بھی ناکام رہا ہے۔ اسی لیے انسانی ضروریات کے لیے فکر مندی، غربت میں کمی، بڑے پیمانے پر معاشی استحکام اور اس طرح کی دیگر خصوصیات کا بظاہر اضافہ کیا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ زمینی حقائق بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ پائیدار اور جامع ترقی ایک سراب بنی ہوئی ہے، اور جو بھی ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ سماجی تناؤ، بڑھتا ہوا اقتصادی فرق اور خلیج، زیادہ غیر ملکی انحصار، سیاسی خود مختاری کا خاتمہ، ماحولیاتی تباہی اور ثقافتی بحران میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نچلی سطح تک معاشی ترقیاتی فائدے پہنچانے کے جو خواب پیش نظر تھے وہ سراب ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے بجائے وہی ممالک کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آزادانہ راہیں اختیار کیں اور اس ماڈل کو اپنی بنیادی ضروریات اور حالات کے مطابق ڈھال لیا، اور بیرونی دباؤ اور تجاویز کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان ایک غیر مربوط سرمایہ داری کے راستے پر چل پڑا ہے۔ توازن کے ساتھ اس تجربے کا ایک ایماندارانہ جائزہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ ماڈل قومی خدمت اور قومی تعمیر کے امکانات روشن کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اصل ضرورت اس مثالیے پیراڈائم کو علی الاطلاق تبدیل کرنے کی ہے۔ اس کے اندر محض کچھ ترامیم سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ کسی خونخوار عفریت کے جسم پر انسانی ہمدردی کا نقاب نہیں چڑھا سکتے، اور نہ اس بلا سے کسی اچھے انسان کی طرح برتاؤ کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام، 6 مہلک خامیاں۔ سرمایہ دارانہ ترقی کا پیراڈائم 6 مہلک خامیوں سے دوچار ہے جنہیں لگی لپٹی بغیر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ معاشیات کو اخلاقیات، اخلاقی اقدار اور سماجی اور مساوی معیارات سے مکمل طور پر الگ کرتا ہے۔ انسان کی یہ تباہی دراصل سائنس اور اثباتیت،
پازیٹیوزم کے نام پر ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح اور غلط اور عدل اور ظلم کا تصور ترقی کی حرکیات کی زبان میں بیگانہ ہو گیا۔ معاشرتی ترقی کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی شناخت، اس کے بارے میں اخلاقی انتخاب، ایتھیکل چوائسز سے توجہ، دوسرے تمام امور سے ہٹ کر جنون کے ساتھ مقدار اور قیمتوں، کوانٹم اینڈ ریٹس کی بڑھوتری، سرمایہ کی تشکیل، غیر ملکی امداد اور وسائل کی تقسیم کی طرف منتقل ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں پورے عمل کو ایک قسم کی غیر انسانی شکل دے دی گئی۔ جیسا کہ ڈینس گولے نے واشگاف الفاظ میں واضح کیا ہے کہ ترقی کا مطلب مطلق اقدار کو مادی بنانا اور ساختیاتی جبریت اسٹرکچرل ڈٹرمنزم کو تخلیق کرنا ہو گیا ہے۔ اسی نقطۂ نظر کے کھوکھلے پن کا احساس تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ ڈینس گولے اس غیر اقداری اور غیر اخلاقی نقطۂ نظر سے مکمل طور پر نکلنے کی ضرورت پر اصرار کرتے ہیں۔ زیادہ تر ترقیاتی پروگرام ثقافتی اقدار کو آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور انہیں محض ترقی کے ذرائع کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی ان اقدار کو اپنے ان مقاصد کے حصول میں معاون یا رکاوٹ سمجھتے ہیں جن کا اس اخلاقی نظام اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ترقی کو مجموعی اقتصادی ترقی، جدید اداروں کی تخلیق اور صارفین کی خواہشات اور پیشہ ورانہ عزائم کے پھیلاؤ کے ساتھ موافق کرتے ہیں۔ تاہم بنیادی طور پر ان میں سے کوئی بھی ترقی نہیں ہے، بلکہ سماجی تبدیلیاں ہی بہتر طور پر حقیقی ترقی کے راستے ہموار کر سکتی ہیں۔ ترقی کے ایک بالکل مختلف تصور کی ضرورت ہے جو قوموں کے متنوع اقداری نظام سے اخذ کیا گیا ہو۔ ان اقدار اور معانی، وفاداریوں اور طرز زندگی کے ان نیٹ ورک سے ترقی کے مقاصد اور اس کے حصول کے لیے موزوں ترین ذرائع کو اخذ کرنا چاہیے۔ روایتی اقدار اکثر پنہا حرکیات کا سہارا لیتی ہیں۔ انہیں ایسے طریقوں سے ترقیاتی تبدیلی لانے کے لیے متحرک کیا جا سکتا ہے جو متعلقہ آبادیوں کی شناخت اور سالمیت کو کم سے کم نقصان پہنچائیں۔ صحیح ترقی کی بنیاد روایتی اور مقامی اقدار پر ہونی چاہیے، کیونکہ بالآخر معاشی اور سماجی ترقی دونوں ہی ایک وسیع تر مقصد کے مطابق انسانی ترقی کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تاہم انسانی ترقی کا انحصار شناخت کے محفوظ احساس اور ثقافتی سالمیت کے علاوہ معانی کے اس نظام پر بھی ہے جس سے انسان جذباتی طور پر وفادار ہو سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ ترقی کے ماڈل کی دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ یہ معاشرے کو معیشت اور معیشت کو مارکیٹ کے ساتھ برابر کرتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کو معاشی جوش و خروش اکنامزم کی فتح قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے دور کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دنیا میں معاشی اور سماجی بحران کی جڑ ہے۔ ایک ڈچ ماہر اقتصادیات ڈیس گیپر نے اس تصور کا درج ذیل خلاصہ پیش کیا ہے۔ اکونومزم ان خیالات کا نام ہے جن کے مطابق زندگی کی تفہیم، قیمت اور انتظام معاشی حساب سے کی جانی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ معیشت ایک جداگانہ اور بنیادی نوعیت کا دائرہ ہے جس کو اس کی اپنی آفاقی اور تکنیکی ضروریات کے مطابق چلانا چاہیے، جہاں شرح نمو میں بڑھوتری ہی ترقی کا اصل جوہر ہے۔ اس نقطۂ نظر کا منطقی نتیجہ مارکیٹ کا تمام فیصلوں میں حتمی ثالث بننے اور فیصلہ کن قوت کی صورت میں نکلتا ہے۔ بالآخر وہ لوگ جن کے پاس قوت خرید پرچیزنگ پاور زیادہ ہوتی ہے ان کا سکہ چلتا ہے اور تمام وسائل انہی کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں۔ اشرافیہ دراصل استحصالی اور غیر منصفانہ سوسائٹی کا فطری نتیجہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ سرمایہ داری کے حامی بھی اب پوری انسانی حالت کے اس بالکل بدلی ہوئی شکل پر سراپا احتجاج ہیں۔ جارج سوروس اپنی کتاب آن گلوبلائزیشن میں کہتے ہیں، مارکیٹ کے طریقہ کار پر حد سے زیادہ انحصار کرنا بہر صورت خطرناک ہے۔ مارکیٹیں اس لیے تیار کی گئی ہیں کہ لوگوں کو رضامندی سے اشیاء اور خدمات کے آزادانہ تبادلے کی سہولت فراہم کی جا سکے، لیکن وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ امن و امان جیسی اجتماعی ضروریات کی یا خود مارکیٹ میکانزم کی دیکھ بھال کر سکیں، نہ وہ عدل اجتماعی کو یقینی بنانے کی اہل ہیں۔
یہ مشترک ملکیت والی اشیاء پبلک گڈز صرف ایک سیاسی عمل کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہیں، لیکن معاشرہ صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جائز اور ناجائز کے اجتماعی فیصلے سیاست کے سپرد کیے گئے ہیں، جبکہ سیاست کی دنیا میں ایسے اجتماعی فیصلوں کا کوئی قوی اخلاقی ضابطہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ ایک فرانسیسی ماہر اقتصادیات اگنیسی سوش اس تخفیف پسندانہ نقطہ نظر کو چیلنج کرتے ہیں اور ترقی کے لیے زیادہ جامع اور انسانیت سے متصف نقطہ نظر کی طرف ایک طاقتور استدعا کی تحریک دیتے ہیں۔ معاشی بڑھوتری کے نظریات عام طور پر سرمایہ کاری سے پیداوار میں اضافے سے متعلق تخفیف پسند میکانیکی پیراڈائم کو اختیار کرتے ہیں۔ جہاں تک لفظ ترقی کا تعلق ہے، اگر اسے نیچرل سائنس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس کی نامیاتی تشریح کے لیے پرکشش ہو سکتا ہے۔ نامیاتی نشو و نما مکمل طور پر جاندار کے جینیاتی کردار اور ماحولیاتی عوامل کے باہم تعامل سے طے ہوتی ہے۔ یہ پیداوار، گروتھ، پختگی، میچوریشن، گلنے سڑنے، ڈیکے اور بکھرنے، ڈیکمپوزیشن جیسے روایتی طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس سماجی و اقتصادی ترقی ایک کھلا تاریخی عمل ہے، جس کا انحصار کم از کم جزوی طور پر انسانی تخیل، منصوبوں اور فیصلوں پر ہوتا ہے، جو قدرتی ماحول کی مجبوریوں اور زندہ ماضی تاریخ کے بورڈ سے مشروط ہوتے ہیں۔ صرف ہماری انواع سپیشیز اپنے مستقبل کو ایجاد کرنے اور اپنے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس میں حقیقت پسندی اور ذمہ داری کے اصول کے مطابق رد و بدل ہوتا ہے۔ اس طرح ترقی کو سماجی و اقتصادی ڈھانچے کی تبدیلی اور انتظام کے ایک دانستہ اور خود اپنی رہنمائی کرنے والے عمل کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جس کا مقصد تمام لوگوں کو باوقار ذریعہ معاش کی فراہمی کے ذریعے مسلسل بہتری لا کر ایک مکمل اور باوقار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا ہے، چاہے مختلف ادوار میں مختلف معاشروں کی طرف سے ان اہداف کے لیے جو بھی ٹھوس اقدامات کیے گئے ہوں۔ یہ تخفیف پسندی، ریڈکشنزم، معاشیات کے چند عظیم معماروں کے خیالات سے بھی مختلف ہے۔ الفریڈ مارشل معاشیات کو محض دولت کا مطالعہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ خود انسان کا مطالعہ سمجھتے ہیں۔ گالبریتھ نے مارشل کا یہ اقتباس دہرایا ہے: ماہر معاشیات کو بھی دوسروں کی طرح انسان کے حتمی مقاصد کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ آرچ ٹونی نوحہ پڑھتے ہیں: صنعت کار ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کے لیے دولت حاصل کرنا چاہیے، اور حصول دولت کے طریقوں میں ہی کھو جاتے ہیں۔ معاشرے کو معیشت تک محدود کرنے اور معیشت کو صرف منڈی کا عمل بنانے کی یہ کوشش تمام فیصلہ سازی میں معاشی تحفظات کو فیصلہ کن عنصر بنا دیتی ہے، اور یہ سرمایہ دارانہ ماڈل کی سب سے مہلک خامی ہے۔ تیسری خامی یہ ہے کہ تبدیلی کے جال ساز عمل فالسیفیکیشن کا تعلق ترقیاتی ماڈل کو اس کے تاریخی اور ثقافتی تناظر سے الگ کر دیتا ہے۔ ترقی کو ایک تکنیکی مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو معاشی پیرامیٹرز پر منحصر ہوتا ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عالمگیر اعتبار کے حامل ہیں۔ اس فریم ورک میں ترقی سرمایہ کی تشکیل، بچت اور سرمایہ کاری اور وسائل کی مؤثر تقسیم کا کام بن جاتی ہے۔ جن ممالک میں سرمایہ کی کمی ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری اور بیرونی امداد حاصل کر کے اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ پیداوار کا حصول ہی معاشرے کا ہدف بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کی تبدیلی کا پورا عمل واقع ہوتا ہے۔ ترقی کا یہ عمل عالمی سرمایہ دارانہ عمل کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مغربی طاقتیں بالادستی حاصل کرتی ہیں۔ چوتھی خامی، بڑی کمزوری کا تعلق ادارہ جاتی عوامل کو تقریباً مکمل طور پر نظر انداز کرنے سے ہے، جو حقیقت میں معاشرے کی تبدیلی اور اس کے عمل کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانچویں خامی، اس نقطہ نظر کا مجموعی نتیجہ ہے کہ اس ماڈل میں ترقی اپنے آپ میں ایک مطلوب بن جاتی ہے اور معاشرے کے فروغ کا ایسا ذریعہ نہیں بنتی جو معاشرے کے تمام افراد قطع نظر نسل، رنگ، مذہب یا جنس کے تمام لوگوں کے لیے انصاف کو یقینی بنائے۔
سرمایہ دارانہ ترقی کے ماڈل میں کارکردگی کلیدی لفظ بن جاتا ہے، انصاف اور انسانی بھلائی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی اور فلاح کا رشتہ بلا واسطہ قائم نہیں ہوتا بلکہ بالواسطہ طور پر متوقع ہوتا ہے۔ اس طرح غربت میں کمی اور عوام کی فلاح و بہبود اولین مطلوب نہیں بلکہ ضمنی نتیجہ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جسے اصطلاح میں ٹرکل ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماڈل میں انسانی ترقی، غربت میں کمی اور روزگار پیدا کرنے کے نام پر اصل توجہ جی ڈی پی اور اس کی شرح پیداوار پر ہے۔ لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن صنعت کاری کی اس حکمت عملی کے اہم ستون ہیں۔ چھٹا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ یہ ماڈل کاروباری شخص، سرمایہ دار، سرمایہ کار کو کلیدی کردار تفویض کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی فطرت میں اشرافیہ ہی رہتا ہے۔ نجی شعبے کو اہم محرک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ریاست اور سول سوسائٹی کا کردار غیر اہم ہے۔ لوگوں کی شراکت اس نظام کے لیے اجنبی ہے۔ جمہوریت کے لیے تمام زبانی جمع خرچ کے باوجود اس عمل میں سے عوام کا اخراج اور ان کی غیر موجودگی اس ماڈل کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ سرمایہ دارانہ ماڈل کی یہ مہلک خامیاں تیسری دنیا کے لوگوں کو حقیقی ترقی اور فلاح و بہبود فراہم کرنے میں ناکامی کی جڑ ہیں، جو اپنی معاشی قسمت بدلنے کی لاحاصل کوششوں میں مصروف ہیں۔ مرکزی دھارے کے ماہرین اقتصادیات اور حکمت عملی ساز چاہے کچھ بھی بہانہ بنائیں، یہ احساس مسلسل بڑھتا جا رہا ہے کہ سرمایہ دارانہ پیراڈائم کا دیوتا ناکام ہو چکا ہے۔ نئے پیراڈائم کی تلاش افق پر امید کی حقیقی کرن ہے۔ عالمی ترقیاتی ادارے کی شفاقانہ پالیسیاں۔ پروفیسر ولیم اسٹرلی، عالمی بینک کے سابق ماہر اقتصادیات، نے اپنی کتاب دی ایلیوسو کویسٹ فار گروتھ میں عالمی ترقیاتی ادارے کا ایک ماہرانہ سروے کیا ہے۔ اس کے نتائج سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے مستحق ہیں۔ 50 برس پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم ماہرین اقتصادیات نے وہ ذرائع دریافت کرنے کے لیے اپنی جرأت مندانہ جستجو کا آغاز کیا تھا کہ جن کی مدد سے منطقہ ہارا ٹراپکس کے غریب ممالک بھی یورپ اور شمالی امریکہ کی طرح امیر ممالک بن سکیں۔ ہمیں کئی دفعہ خیال ہوا کہ ہم کامیابی کی کلید کو پا گئے۔ ہم نے جو قیمتی چیزیں پیش کیں ان میں غیر ملکی امداد سے لے کر مشینوں میں سرمایہ کاری تک، تعلیم کو فروغ دینے سے لے کر آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے تک، اصلاحات پر مشروط قرضے دینے سے لے کر قرضوں میں ریلیف کی مشروط فراہمی تک شامل تھیں، مگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی وعدہ وفا نہیں کیا۔ جن غریب ممالک کا ہم نے مذکورہ نسخوں سے علاج کیا، حسب توقع وہ حقیقی ترقی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جس خطے کی ترقی پر ہم نے سب سے زیادہ توجہ دی وہ افریقہ ہے، جو مکمل طور پر ترقی کرنے میں ناکام رہا۔ لاطینی امریکہ اور مشرق وسطیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ترقی کی، لیکن پھر 1980 اور 1990 کے اشروں میں یہ نمو تنزلی کی طرف بڑھ گئی۔ جنوبی ایشیا، جو ماہرین اقتصادیات کی جانب سے گہری توجہ حاصل کر رہا ہے، بے ہنگم ترقی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے غریبوں کا بڑا حصہ جنوبی ایشیا میں ہے، اور حال ہی میں مشرقی ایشیا کی جس چمکتی کامیابی کا ہم نے بار بار جشن منایا، اس کی ترقی بھی گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ جنوبی ایشیائی قوموں میں سے تمام تو نہیں، البتہ کچھ قومیں دوبارہ اٹھ رہی ہیں۔ منطقہ ہارا کا نسخہ ہم نے اس سے باہر کچھ سابق اشتراکی ممالک پر لاگو کرنے کی کوشش کی، لیکن نتائج بہت مایوس کن نکلے۔ ولیم ایسٹرلی نے پچھلے 6 اشروں کے دوران اپنائی گئی ترقی کے راستوں سے بہت بنیادی انحراف تجویز کیا ہے۔ وہ مفاد عامہ پر مبنی نقطہ نظر پر زور دیتا ہے، وہ جڑ سے حقیقی ترغیبات پر مبنی شرکت پر زور دیتا ہے، نہ کہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہونے پر اور پھر اس کے اعادے پر۔ ورلڈ بینک کے ایک اور سابق سینئر ماہر اقتصادیات جان پرکنز کی ایک دلچسپ اور آنکھیں کھول دینے والی کتاب آئی ہے۔ انڈونیشیا میں اپنے کچھ ساتھیوں کے کچھ واضح تبصروں پر غور کرتے ہوئے
پرکنز نے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں اعتراف کیا ہے امریکی خارجہ پالیسی اور اس کے کارپوریٹ مفادات کو فروغ دینے کے لیے ہم انڈونیشیا کی اکثریت کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش کے بجائے لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ذہن میں آیا، کرپٹو کریسی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے اسے پہلے سنا تھا یا ابھی ایجاد کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل نئی اشرافیہ کی حقیقت واضح کرتا ہے جس نے کرۂ ارض پر حکمرانی کی کوشش کرنے کا خیال پال رکھا ہے۔ رابرٹ میکنامارا فورڈ موٹر کمپنی کے صدر کے عہدے سے صدر کینیڈی اور جانسن کے ماتحت سیکٹری دفاع کے عہدے پر چلے گئے تھے اور اب دنیا کے سب سے طاقتور مالیاتی ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ معیشت کی ترقی میں مدد کرنا صرف ان چند لوگوں کو اور بھی امیر بناتا ہے جو اہرام کے اوپر بیٹھے ہیں، جبکہ یہ نیچے والوں کے لیے سوائے نیچے کی طرف دھکیلنے کے کچھ نہیں کرتا۔ در حقیقت سرمایہ داری کو فروغ دینے کا نتیجہ اکثر ایسے نظام کی صورت میں نکلتا ہے جو قرون وسطیٰ کے جاگیردارانہ معاشروں سے ملتا جلتا ہے۔ پرکنز اس احساس جرم کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ وہ مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شکار نہیں ہے، بلکہ اس کی فکر وہ روایتی حکمت ہے جس کے ہم سب غلام بن چکے ہیں۔ میں یہ بہت تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں کہ آج ہمیں جو مسائل درپیش ہیں وہ انہی بدخواہ اداروں کا نتیجہ نہیں، نیز یہ اقتصادی ترقی کے بارے میں غلط تصورات سے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ قصور خود اداروں میں نہیں ہے بلکہ ان کے کام کرنے کے انداز اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل اور اس عمل میں ان کے منتظمین کے کردار کے بارے میں ہمارے تصورات میں ہے۔ اس کے باوجود وہ پر امید اور پر اعتماد ہے کہ دنیا تمام انسانوں کی مدد کر سکتی ہے، مگر صرف اسی صورت میں جب ہم پیراڈائم تبدیل کریں اور اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک نیا خواب ہوگا جو دنیا کے استحکام اور سماجی طور پر مساوات کے اصولوں پر مبنی ہوگا۔ نوبل انعام یافتہ جوزف اسٹیگلس جو بطور چیف اکانومسٹ اور ورلڈ بینک کے نائب صدر کی خدمات انجام دے چکے ہیں، اپنی اہم تصنیف گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکانٹینٹس میں اس موضوع پر عالمی مالیاتی اداروں میں پالیسی سازی کی اندرونی کہانی کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی پالیسیاں جزوی طور پر اس مضحکہ خیز مفروضے پر مبنی ہیں کہ مارکیٹیں خود سے مؤثر نتائج کا باعث بنتی ہیں، لیکن آئی ایم ایف مارکیٹ کے اقدامات میں مطلوبہ حکومتی مداخلت کی اجازت دینے میں ناکام رہا، حالانکہ یہ مداخلت اقتصادی ترقی کی رہنمائی کر سکتی تھی اور ہر ایک کو بہتر بنا سکتی تھی۔ فیصلے جس بنیاد پر کیے گئے وہ نظریے اور خراب معاشیات کا ایک دلچسپ امتزاج نظر آتا تھا۔ یہ نظریاتی واہمہ کبھی کبھی خاص مفادات پر پردہ ڈالتا نظر آتا ہے۔ جب کسی ملک پر بحران آتا ہے، آئی ایم ایف ان ممالک کے لوگوں پر اپنی پالیسیوں کے اثرات پر غور کیے بغیر پرانے، نامناسب، معیاری حل تجویز کر دیتا ہے۔ میں نے شاذ و نادر ہی اس بارے میں سنا ہے کہ پالیسیاں غربت کے لیے کیا کریں گی، شاذ و نادر ہی متبادل پالیسیوں کے نتائج کے بارے میں غور کیا گیا ہو یا ان پالیسیوں کا تجزیہ کیا گیا ہو۔ ہر بیماری کے لیے ایک ہی نسخہ تھا، کسی سے متبادل رائے نہیں مانگی گئی۔ آئیڈیالوجی گائیڈڈ پالیسی کا نسخہ تھما کر ممالک سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بغیر بحث کے آئی ایم ایف کے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ ان اصولوں نے اکثر خراب نتائج پیدا کیے کیونکہ وہ اصول جمہوریت مخالف تھے۔ آئی ایم ایف کی ساختیاتی ایڈجسٹمنٹ کی پالیسیاں وہ پالیسیاں جو کسی ملک کو بحرانوں سے عہدہ برا ہونے کے ساتھ ساتھ مزید مستقل عدم توازن کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں، ان کی وجہ سے بہت سے ممالک میں بھوک بڑھی اور فسادات ہوئے، اور اگر ایک قلیل مدت کے لیے کوئی ملک ترقی حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تب بھی اکثر فوائد غیر متناسب طور پر امیروں ہی کو ملے، نچلے طبقے کو کبھی اس سے بھی زیادہ غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ مغرب کا دوہرا معیار اور خود غرضی۔ جوزف سٹیگلز کے بین الاقوامی معاشی کھلاڑیوں پر الزامات بہت سخت ہیں لیکن سچی بات کی ہے۔ عالمگیریت کے ناقدین بجا طور پر مغربی ممالک پر منافقت کا الزام لگاتے ہیں۔ مغربی ممالک نے تجارتی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے غریب ممالک کو تو مجبور کیا ہے لیکن اپنے ہاں رکاوٹیں برقرار رکھی ہیں۔
ترقی پذیر ممالک کو اپنی زرعی مصنوعات برآمد کرنے سے روکتے ہیں اور اس لیے انہیں برآمدی آمدنی کی اشد ضرورت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اہم مجرموں میں سے ایک بڑے مجرم کے طور پر چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسا گمبھیر مسئلہ تھا جس کے بارے میں شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ جب میں اقتصادی مشیروں کی کونسل کا چیئرمین تھا تو میں نے اس منافقت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ اس سے نہ صرف ترقی پذیر ممالک کو نقصان پہنچا ہے بلکہ اس سے امریکیوں کو بھی نقصان ہوا۔ صارفین کے طور پر انہوں نے زیادہ قیمتیں ادا کیں اور ٹیکس دہندگان کے طور پر بھاری سبسڈی اربوں ڈالر کی مالی اعانت کے لیے بھی خرچ کرنا پڑا۔ میری جدوجہد اکثر ناکام رہی، خصوصی تجارتی اور مالی مفادات غالب رہے۔ مغرب نے گلوبلائزیشن کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ترقی پذیر دنیا کی قیمت پر فوائد کا غیر متناسب حصہ حاصل کر لے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ زیادہ ترقی یافتہ صنعتی ممالک نے ترقی پذیر ممالک کے سامان کے لیے اپنی منڈیوں کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر ٹیکسٹائل سے چینی تک بہت سی اشیاء پر اپنا کوٹا برقرار رکھا، جبکہ ان ممالک نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنی منڈیوں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے کھول دیں۔ دولت مند ممالک کے سامان۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ترقی پذیر ممالک نے زراعت پر ریاستی رعایت سبسڈی جاری رکھی، جس سے ترقی پذیر ممالک کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ ترقی پذیر ممالک صنعتی سامان پر اپنی سبسڈی ختم کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے کچھ کو در حقیقت بدتر بنا دیا گیا۔ مغربی بینکوں کو لاطینی امریکہ اور ایشیا میں کیپٹل مارکیٹ کے نظام کے ڈھیلے ہونے سے فائدہ ہوا، لیکن ان خطوں کو اس وقت نقصان اٹھانا پڑا جب قیاس آرائی پر مبنی بڑے پیمانے پر رقم ہاٹ منی کی آمد ہوئی۔ وہ رقم جو کسی ملک کے اندر اور باہر آتی ہے، اکثر راتوں رات، اکثر اس بات پر شرط لگانے سے کچھ زیادہ ہوتی ہے کہ کرنسی ہے یا نہیں۔ یہ کثیر سرمایہ جن ممالک میں ڈالا گیا تھا اچانک پلٹ گیا۔ پیسے کے اچانک اخراج نے کرنسیوں کو تباہ کر دیا اور بینکنگ نظام کو کمزور کر دیا۔ اپنے قیام کے نصف صدی بعد یہ واضح ہے کہ آئی ایم ایف اپنے مشن میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ معاشی بدحالی کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے فنڈز فراہم کرنا، ملک کو اس قابل بنانے کے لیے فنڈز کی فراہمی کہ وہ مکمل روزگار کے قریب پہنچ سکے اور اس کو مالی بحران سے نکالنا۔ لیکن ایک بار جب کوئی ملک بحران کا شکار ہو گیا تو آئی ایم ایف کے فنڈز اور پروگرام نہ صرف اس کو مستحکم کرنے میں ناکام رہے بلکہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں حقیقت میں معاملات کو مزید خراب کر دیا، خاص کر غریبوں کے لیے۔ جوزف سٹیگلز کی جانب سے نجکاری کی پوری پالیسی اور اسے فروغ دینے کے لیے کی جانے والی زبردستی کی حکمت عملیوں پر کھلی تنقید بھی قابل غور ہے اور اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے نجکاری کے مسئلے کو تنگ نظری سے دیکھا ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ نجکاری کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہیے۔ آئی ایم ایف نے صرف یہ سمجھا کہ مارکیٹیں ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں بہت سی حکومتی سرگرمیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ مارکیٹیں ضروری خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ نجکاری صرف صارفین کی قیمت پر نہیں بلکہ کارکنوں کی قیمت پر بھی آئی ہے۔ نجکاری اکثر نوکریاں پیدا کرنے کی بجائے موجود نوکریوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اندھی نجکاری کے مزید دو پہلو قابل توجہ ہیں۔ اس کے برعکس نجکاری نے معاملات کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ آج بہت سے ممالک میں نجکاری کو تنزیہ رشوت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حکومت بدعنوان ہو تو اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ نجکاری سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخرکار جس بدعنوان حکومت نے فرم کو بد انتظامی سے چلایا وہی نجکاری کی باغیں بھی سنبھالے گی۔ بیشتر ممالک میں یکے بعد دیگرے سرکاری حکام نے یہ یقین کر لیا ہے کہ نجکاری کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اب سالانہ منافع کی پستی سکیمنگ تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سرکاری ادارے کو مارکیٹ کی قیمت سے کم قیمت پر بیچ کر وہ اپنے لیے اثاثہ کی قیمت کا ایک اہم حصہ حاصل کرتے ہیں۔
بجائے اس کے کہ اسے بعد کے آفس ہولڈرز کے لیے چھوڑ دیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ دھاندلی زدہ نجکاری کے عمل کو اس لیے تیار کیا گیا تھا کہ اس سے حکومتی وزراء زیادہ رقم اپنے لیے مخصوص کریں، وہ رقم نہیں جو حکومت کے خزانے میں جمع ہوگی، معیشت کی مجموعی کارکردگی کی کوئی پرواہ کیے بغیر۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ روس کس طرح ہر صورت میں اس تباہ کن نجکاری کے نقصانات کا خصوصی مطالعہ پیش کرتا ہے۔ ڈونرز یا امداد دینے والوں نے کس طرح مغربی سخاوت حاصل کرنے والوں کے ہاتھ مروڑ دیے ہیں۔ سٹیگلز کی جانب سے صرف 2 مثالیں پیش خدمت ہیں۔ شاید زیادہ تشویش کا باعث حکومتوں کا کردار رہا ہے، بشمول امریکی حکومت کے، جنہوں نے اقوام عالم کو ان معاہدوں پر عمل کرنے پر مجبور کیا جو ترقی پذیر ممالک کے لیے انتہائی غیر منصفانہ تھے، جن پر وہاں کی بدعنوان حکومتوں نے دستخط بھی کیے۔ ایسے غیر منصفانہ معاہدوں کی ایک طویل تاریخ ہے جن کو نافذ کرنے کے لیے مغربی حکومتوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے خلاف براہ راست جائز شکایات کی فہرست میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ایسی سرمایہ کاری اکثر صرف حکومت کی طرف سے حاصل کردہ خصوصی استحقاق کی وجہ سے پھلتی پھولتی ہے، اگرچہ معیاری معاشیات ان مراعات پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو اس طرح کے استحقاق کے نتیجے میں ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ گھناؤنا پہلو یہ ہے کہ اس قسم کی بیشتر مراعات سرکاری افسران کی رشوت ستانی اور بدعنوانی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری صرف جمہوری عمل کو کمزور کرنے کی قیمت پر آتی ہے۔ یہ خاص طور پر کان کنی، تیل اور دیگر قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے درست ہے، جہاں غیر ملکیوں کو کم قیمتوں پر رعایتیں حاصل کرنے کی حقیقی ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ اس تلخ کہانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حالات تبھی بدل سکتے ہیں جب بہت ہی بنیادی چیزوں میں تبدیلی لائی جائے۔ اس سلسلے میں سٹیگلز کی اپنی تجاویز ایک نیا پیراڈائم مثالیہ بنانے سے متعلق ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اصلاحات کی ایک کثیر الجہتی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک کو اپنی فلاح و بہبود کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ وہ اپنے بجٹ کا انتظام کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ اپنے کم وسائل کے اندر رہ کر حفاظتی رکاوٹوں کو ختم کر کے صارفین کو زیادہ قیمت ادا کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ انہیں بین الاقوامی برادری سے صرف اتنا ہی پوچھنا چاہیے کہ ان کے حق ضرورت اور انتخاب کو قبول کریں جس میں ان کے سیاسی فیصلوں کی عکاسی ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہ کس کو کیا رسک لینا چاہیے۔ دیوالیہ پن کے قوانین اور ریگولیٹری ڈھانچے کو اپنے حالات کے مطابق بنانے اور ترقی یافتہ ممالک کے تیار کردہ سانچوں ٹیمپلیٹس کو قبول نہ کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ پائیدار، منصفانہ اور جمہوری ترقی کے لیے پالیسیاں ہیں۔ یہی ترقی کا راز ہے۔ ترقی کا مطلب معاشروں کو تبدیل کرنا، غریبوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، جس سے ہر ایک کو کامیابی، صحت کی سہولت اور تعلیم تک رسائی کا موقع ملے۔ چند لوگوں کی تحکمانہ پالیسیوں کا اتباع کرنے سے مذکورہ ترقی ممکن نہیں ہے۔ جمہوری فیصلے یقینی بنانے کا مطلب یہ یقینی بنانا ہے کہ ترقی پذیر ممالک ماہرین اقتصادیات، سرکاری افسران اور دیگر ماہرین کی ایک وسیع کھیپ کو اس بحث میں شامل کیا جائے۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان لوگوں کی شرکت اس قدر وسیع ہونا چاہیے جو ماہرین اور سیاستدانوں سے بالاتر ہو۔ ترقی پذیر ممالک کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری خود سنبھال لینی چاہیے، لیکن مغرب میں ہم اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پاکستان میں ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے وہ ترقی کے اس پیراڈائم مثالیے کا براہ راست نتیجہ ہیں، جن کی ملک کی مختلف قیادتوں نے اپنی منمانی سے پیروی کی ہے۔ چند مثبت پہلوؤں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ہم اٹھائے جانے والے اخراجات، پیدا ہونے والی خرابیوں، ضائع ہونے والے مواقع اور لوگوں اور معاشرے کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو بگاڑ اور معاشی تباہ کاریوں کے جلوہ میں ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جاری